الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وقال تعالى وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ صدق الله العظيم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع الطعام فخذوا من حافته وذروا وسطه فإن البركة تنزل في وسطه رواه ابن ماجہ. بزرگوں، پیارے بھائیوں، 3 ہفتوں سے آپ حضرات کی خدمت میں رزق اور آداب کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے. گزشتہ میں نے عرض کیا تھا کہ افراد کے لحاظ سے رزق ہوتی ہے، جیسے باپ ہے، استاد ہے، عالم ہے. اسی طرح سے پڑوسی ہے، بادشاہ وقت ہے. ایسے ہی اعمال میں بھی ادب ہے. کوئی عمل آپ کر رہے ہیں تو اس عمل میں بھی ادب کی رعایت کرنا، لحاظ رکھنا ضروری ہے. ہماری روزمرہ کی زندگی کے اندر کھانا پینا اور سونا ایک ہمارا جزو لا ينفك ہے، ہماری زندگی کا ایک ایسا حصہ ہے کہ جس کے بغیر کوئی انسان رہ نہیں سکتا. سونا بھی ضروری ہے، ہاں، اور کھانا پینا بھی جینے کے لیے ضروری ہے، لیکن ہر چیز کے آداب ہیں. میں خود حیران تھا جب حدیث کی کتاب کو میں نے اٹھایا اور ڈھونڈنا شروع کیا کہ کھانے پینے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی روایت ہے. وہ بات چھوڑیے کہ کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے، وہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تناول فرمایا، آپ نے کیا نوش فرمایا، یہ ایک الگ مستقل موضوع ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کو محبت عشق ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایکشن کو اور ہر ادا کو معلوم کرے، اور کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ اس کو کرے، ایک مرتبہ کم از کم. تو وہ ایک الگ موضوع، لیکن کھانے پینے میں کیا رعایت کرنی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کھانا رکھا جائے، اذا وضع الطعام فلیبدأ امیر القوم او صاحب الطعام او خیر القوم. جب کھانا رکھا جائے تو پہلے کون شروع کرے؟ فرمایا کہ قوم کا جو امیر ہو، امیر کا مطلب سردار ہو، یا یہ کہ کھانا جو کھلا رہا ہے وہ، یا وہ جو لوگوں میں بھلا ہو، نیک ہو، وہ شروع کرے. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ وہ تو ایسے گھومتا ہے، لوگوں کو بٹھا دیا ہے. مجھے ابھی اچانک ایک بات یاد آئی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام ہیں
وہ ایک مرتبہ مہمان بنے. قصہ بہت لمبا ہے, میں ایسی مختصر بات کروں گا اس میں سے. کس کے مہمان بنے؟ زمانے کے ایک بہت بڑے امام مالک رحمت اللہ علیہ. میزبان بھی اتنا بڑا اور مہمان بھی اتنا بڑا. بڑی تعظیم کی گئی. جب تشریف لے گئے, کھانے کا وقت ہوا تو خادم نے پہلے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ دھلانے چاہے. امام مالک رحمت اللہ نے فرمایا کہ پہلے ادھر دھلا, پہلے میرے, پھر ان کے. آج ہم میں سے کوئی ہوتا ہے کہ دیکھو اس کا گھر ہے تو کتنا بڑا بن رہا ہے, ہم یہ سوچتے. دیکھو یہ حدیث ہے, حدیث کہ ایک گھر کا آدمی جس کا کھانا ہے وہ پہلے کھا, تو پہلے کہا میرے ہاتھ دھلا, پہلے ان کے دھلا. جب کھانے سے فارغ ہوئے تو بیچارہ خادم یہ سوچتا ہوگا کہ ابھی بھی انہی کے دھلانے ہوں گے, تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ دھلانے پہنچے, کہا نہیں ان کے پہلے دھلا. اس کے پیچھے بھی لاجک ہے کہ آدمی جب مکان کا مالک پہلے اپنا ہاتھ دھو لیتا ہے تو وہ بتلاتا ہے کہ کھانے کے لیے تیار ہے, اور کھانے کے بعد دوسرے کے اس لیے دھلانے کے اگر کوئی اور آ گیا مہمان تو اس کے ساتھ بیٹھنا ہوگا تو کون بیٹھے گا, اس لیے کہا کہ آخر میں وہ دھوئے. بڑے لوگوں کی باتیں پڑھنے میں اور سننے میں یہی فائدہ ہوتا ہے. ہاں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جب کھانا رکھا جائے تو قوم کا جو سردار ہو, یا یہ کہ کھانے والا جس کی طرف سے کھانا آیا ہے وہ, یا پھر وہ آدمی جو قوم کے اندر بھلا اور نیک سمجھا جاتا ہے. اب یہ ادب ہے, ہم جانتے ہیں ادب. ہم نے کبھی یہ سوچا کہ اس میں بھی اس طرح کے آداب ہوں گے؟ خیر, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے کیا آداب ہیں مستقل اس کے لیے روایتیں بیان کی, اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کو بیان کیا. سب سے پہلے کھانا بسم اللہ سے شروع کر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اکل احدکم طعاما فلیذکر اسم اللہ. جب تم میں سے کوئی کھانے کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کا نام لے. اب اس کے اوپر علماء نے لکھا کہ بسم اللہ ہی بولے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم بولے. اگر بسم اللہ ہی بول دیا تب بھی چلے. بعض علماء فرماتے کہ پوری بسم اللہ پڑھو, اور بعضوں نے کہا کہ روایت میں اور بھی الفاظ ہیں, اس لیے بسم اللہ وعلی برکت اللہ, الگ الگ روایتوں کو ملا کے کہا بسم اللہ وعلی برکت اللہ. فَإِن نَسِيَ, اگر کوئی بسم اللہ پڑھنا بھول جائے شروع میں تو بسم اللہ علی اولہ و آخرہ, یا بسم اللہ اولہ و آخرہ یہ پڑھیں. اس کے بھی فائدے. جب اللہ کا نام آ گیا شیطان بھاگ جاتا ہے. شیطان اللہ کے نام سے وہ ڈرتا ہے, اللہ کے نام سے وہ بھاگتا ہے. اگر آپ اللہ کا نام نہیں لیتے تو وہ آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے. روایتیں ہی اس کے اوپر. ہاں, اور اگر بسم اللہ اولہ و آخرہ آپ نے پڑھ لیا تو جو پہلے وہ کھایا تھا وہ کہہ کر کے بھاگتا ہے, کیونکہ اس کا جو حصہ تھا وہ نکل گیا. اب آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو معمولی باتیں جس کو ہم سمجھ رہے ہیں بتلائی. ایک لڑکا آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا اور کھاتے کھاتے کبھی ادھر ادھر ہاتھ مارتا تھا. روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
تو فرمایا حضور نے اذا اکل احدکم فلیاکل بیمینہ، جب تم میں سے کوئی کھانا کھاوے تو سیدھے ہاتھ سے کھاوے، وَيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، اور جب پیے تو سیدھے ہاتھ سے پیے۔ اور وہ روایت رہ گئی، بچے کو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ، سم اللہ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اب ظاہری بات ہے، بڑے لوگ بیٹھے ہو اور کوئی کھانا کھائے تو ادھر ہاتھ مارے، کوئی ادھر ہاتھ مارے، کیسا لگے گا؟ حضور نے فرمایا کہ اپنے سامنے سے کھاؤ، ادھر ادھر ہاتھ مت مارو۔ بلکہ کھانا بھی کہاں سے لیا جائے حضور نے یہ بھی بتلایا۔ چنانچہ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے جو صحیح روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کھانا تمہارا رکھا جاوے تو سائڈ پر سے کھانا کھاؤ، اپنے سامنے ہے تو سائڈ پر دینے کے بیچ میں ہاتھ ڈالو۔ اب تو ہر ایک کا الگ الگ پلیٹ ہوتا ہے، وہ برکتیں کہاں رہی ہیں؟ سب ختم ہو گیا، ورنہ ایک پلیٹ کے اندر چار پورا گھر بیٹھتا تھا، برکتیں ہوتی تھی اس میں ہیں۔ یہ ہماری ماڈرنائز نے ہمیں نقصان پہنچایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے کھانے کے سامنے جو ہے اس کے کنارے سے کھاؤ، اور فرمایا وَذَرُوا وَسَطَهُ، درمیانی حصے کو چھوڑ دو، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنزِلُ فِي وَسَطِهِ، اس لیے کہ برکت بیچ میں اترتی ہے، اللہ کی طرف سے کھانے میں جو برکت اترتی ہے وہ بیچ کھانے میں اترتی ہے۔ اب آپ وہیں پہ ہاتھ مارو گے ساری برکت آپ لے لیں۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے دین، یہ ہے رسپیکٹ، کھانے والے کے ساتھ اس طرح سے بیٹھنا کہ اس کو تکلیف ہو، کہا کہ منع، کوئی ایسی حرکت کرنا کہ سامنے والے کو گھن لگے، ہم ناک کھینچتے جا رہے ہیں، کر رہے ہیں کھاتے وقت، ظاہری بات اس کو گھن ہوگی، وہ کھانا کم کھائے گا، اٹھ جائے گا۔ دین راحت پہنچانے کا نام ہے، دین تکلیف پہنچانے کا نام نہیں ہے، دین میں راحت ہی راحت ہے۔ خیر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کھانا کھاوے تو سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ بعض علماء کرام نے یہاں تک لکھ دیا کہ الٹے ہاتھ سے کھانا جائز ہی نہیں، سیدھے ہاتھ سے کھانا واجب ہے۔ خصوصاً ثواب حضرات تو یہ فرماتے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا واجب۔ کہا کیوں؟ کہا وعید نازل ہوئی، بہت سخت وعید آئی۔ ہوا یہ کہ ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ بھائی سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، تو کہا میں نہیں کھا سکتا۔ کہا خدا کرے تو کھا ہی نہ سکے، سیدھے ہاتھ سے تو کھا ہی نہ سکے، وہ زندگی بھر وہ منہ تک لقمہ نہیں لے جا سکا اپنے سیدھے ہاتھ سے۔ بہت سارے بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں جو لیفٹی ہوتے ہیں وہ الٹے ہاتھ سے کھاتے ہیں، اس کو سمجھانا پڑتا، دھیرے دھیرے سمجھاتے سمجھاتے وہ بڑے ہوتے ہو جاتے ہیں، لیکن تربیت کرنی پڑتی ہے۔ اپنے بچوں کو ساتھ بیٹھ کر کھلانا چاہیے، اور ساتھ بیٹھ کر کھانے میں یہ فائدہ ہے۔ میں نے دیکھا بہت سے لوگوں کو کھانا کھاتے ہیں یہ انگلی سائڈ پہ رکھتے، بہت سے لوگ کھانا کھاتے ہوئے اس کلمے کی انگلی کو سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں المواہب اللدنیہ کے اندر لکھا ہے کہ آپ 3 انگلیوں سے کھاتے تھے۔ کیا فرمایا؟ 3 انگلیوں سے کھاتے۔ وہاں پہ علامہ قسطلانی نے لکھا کہ اگر آدمی 3 انگلیوں سے کھاتا ہے تو کھانے میں لذت آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا کم کھانا جائے گا منہ میں اس کو زیادہ چبانے کا موقع ملے گا،
اور جتنا دانتوں کے اندر وہ پیسا جائے گا اتنی لذت ہوگی، اتنی طاقت آئے گی۔ اور وہاں کا علامہ قسطلانی نے یہ بھی لکھا کہ جو حضرات اپنی انگلی اور ہتھیلی کے ساتھ کھاتے ہیں وہ ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ ہم نے دیکھا بہت سے لوگ ایسا لقمہ لیتے ایسے کھاتے، یہ حضور کا طریقہ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے ہیں، اور اگر آپ 5 سے کھاتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اتنا بڑا آدمی لقمہ نہ لے لے کہ پھر اس کو تکلیف ہو جائے ہضم کرنے۔ بات سوچتے ہیں کہ پیٹ میں جا کے ہضم ہوگا، نہیں، یہ سب سسٹم ہے، اللہ کے نبی کی بتلائی ہوئی ایک ترتیب ہے، اور حضور کے طریقے میں ساری خیر موجود۔ علماء نے لکھا ہے کہ 1 انگلی سے کھانا، 2 انگلیوں سے کھانا یہ تکبر کی نشانی، یہ لکھا۔ اور اسپون سے کھانا، بھائی چیز اسپون سے کھانے کی ہو تو اس کو اسپون سے کھایا جائے، کوئی بات نہیں، لیکن ایسے ہی فوک سے کھا رہے ہیں، ارے ہاتھ سے کھاؤ۔ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے یہاں کہا تھا آپ کو پہلے کہ اللہ کی دی ہوئی چمچیاں ہماری چمچیوں سے کئی گنا اچھی ہے، اس لیے کہ ہماری چمچیوں میں احساس ہے کہ کھانا گرم ہے یا ٹھنڈا ہے۔ چمچی میں کوئی احساس نہیں ہے، اگر آپ نے چمچ اسٹیل کا لیا اور منہ میں ڈال لیا، اندر جا کے پتا چلا کہ بہت گرم ہے تو پھر کیا حالت ہوتی۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ خدا کی دی ہوئی چمچیوں کو ہم جیسے بھی موڑنا چاہے موڑ سکتے، اور ہماری بنائی ہوئی چمچی کو جدھر چاہے موڑنے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہماری چمچی ہمیں نقصان نہیں دے گی، وہ چمچی کبھی لگ بھی سکتی ہے دانت کے اندر، منہ کے اندر ڈیمیج بھی کر سکتی۔ بہت ساری حکمتیں ہیں۔ یہ دین ایسا ہے میرے بھائیوں کہ اس کے اندر جتنا آدمی ڈیپ جاتا ہے، جتنا گہرائی میں جاتا ہے، کتنی باتیں سنتی ہیں۔ خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی الٹے ہاتھ سے نہ کھائے، کسی کو دو تو سیدھے ہاتھ سے دو، کوئی بھی چیز دو تو اچھی چیز ہے سیدھے ہاتھ سے۔ کوئی پانی مانگ رہا ہے تو آپ اس کے ایسے دے رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلْيَأْخُذْ بِيَمِينِهِ وَلْيُعْطِ بِيَمِينِهِ، بھائی کسی چیز کو لو تو سیدھے ہاتھ سے لو، دو تو سیدھے ہاتھ سے، اس لیے کہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ وَيُعْطِي بِشِمَالِهِ، کا شیطان جو کھاتا ہے وہ الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے، الٹے ہاتھ سے پیتا ہے، الٹے ہاتھ سے پکڑتا ہے، الٹے ہاتھ سے دیتا ہے۔ یہ کھانے کے آداب ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا کہ الٹے ہاتھ سے کپ لیتے ہیں کافی کا اور چائے کا اور پی رہے ہیں۔ ہم چلا لیں ٹھیک ہے، نہیں، یاد رکھو ایک حدیث ہے کہ اس آدمی کا ایمان کامل ہو جائے گا جو کسی ملامت کرنے والے اس کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ آج ہم لوگوں کی ملامت کی پرواہ کرتے ہیں، گھرے فلاں کو برا لگے گا، اگر ایسا کہیں گے تو ایسا ہو جائے گا، یہ ہے اس میں 3 باتیں ہیں حدیث کے اندر۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ جب دنیا اور آخرت کی بات سامنے آئے تو آدمی کو چاہیے کہ آخرت کو ترجیح دے، دنیا کو نہیں۔ اگر یہ ہے تو آپ کا ایمان کامل ہوگا، ورنہ آپ دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں آخرت کے مقابلے میں، ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ خیر تو نہیں عرض کر رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب کھانا کھاؤ تو جوتے نکال لیا کرو۔ ہاں، طبرانی کی روایت ہے، اور اسی طرح سے مستدرک حاکم کی روایت، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اکلتم الطعام فاخلعوا نعالکم، جب تم کھانا کھاؤ تو اپنی جوتیاں نکال لو، فإنه أروح لأقدامكم، اس لیے کہ یہ تمہارے قدموں کو راحت پہنچانے والے۔ شادیوں میں جب جاتے ہیں تو ایسے ہی سٹ پٹ کے اندر ہی بیٹھ کے ویسے ہی جوتوں کے ساتھ کھاتے، یہ حدیث منع کر رہی
کہ جوتے نکال لیا کرو تاکہ قدموں کو بھی راحت ملے، آرام ملے. کھڑے کھڑے کھانے سے، کھڑے کھڑے پینے سے منع کیا. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نہا عن الشرب قائما والاکل قائما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے کھانے سے منع کیا اور کھڑے کھڑے پینے سے بھی منع کیا. کھڑے کھڑے پینے سے، کھڑے کھڑے کھانے. اب آپ کہیں گے کہ بھائی کیا کریں گے؟ نقصان ہے اس میں. ہاں کیا نقصان ہے؟ جب آدمی کھڑے کھڑے کھاتا ہے تو یہ پیٹ ایک تھیلا بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ تھیلا. اب جتنا اتارنا اتارتے رہو. اور اگر نیچے بیٹھ کر ایک پاؤں اونچا اور دوسرا پاؤں نیچا یا دونوں پاؤں اوپر ایسے بیٹھ کے کھاؤ تو پھر پیٹ کے حصے بن جاتے. کچھ حصہ کھانے کے لیے، کچھ حصہ پینے کے لیے، کچھ حصہ سانس لینے کے لیے. اب آپ نے پورا ہی اتار دیا تو کیا ہوگا؟ ایک صاحب نے بہت زیادہ ٹھوس لیا پیٹ کے اندر، ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو 4-5 گولیاں دی. کہا ڈاکٹر صاحب اگر کھانے کی گنجائش ہوتی تو اور کھانا نہیں کھاتا، آپ اتنی گولیاں دے رہے ہو، اتنی گولیاں دے رہے ہو، اور کھانے کی گنجائش ہوتی تو ایک آدھ لقمہ اور ڈال دیتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کھانے سے منع کیا، کھڑے ہو کر پینے سے منع کیا. دیکھو، اور پھر 3 انگلیوں سے کھانے میں کیا ہے؟ اگر آدمی بڑے بڑے لقمے سے کھاتا ہے تو وہ لالچ پتہ چلتی کہ بہت لالچو آدمی کھانے کا. اور اسی لیے روایت میں یہ بھی آیا کہ اگر کوئی چیز کھانے کی ایسی ہے جیسے کہ انگور ہے، کھجور ہے، حضور نے فرمایا کہ 2 مت کھاؤ. دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کھانے کے وقت 2 چیزیں اٹھا رہے ہیں. کہا کہ نہیں، ایسا کرنا منع ہے. اس لیے کہ اگر آپ 2 کھائیں گے اور دوسرا 1 کھائے گا تو اس کا نقصان ہوگا. آپ دیکھو یہ دین ہے ہمارا. دین کے اندر ہر چیز کی رعایت ہے. کھانا کس طرح سے کھایا جائے. ارے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لا آکل متکئا، میں ٹیک لگا کے نہیں کھاتا. ایسے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایسا بیٹھ کے ٹیک لگا. نہیں. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے کہ کس طرح سے بیٹھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے بیٹھتے تو تورک کے ساتھ، یعنی 2 پاؤں ایسے کر دیتے جیسے نماز کے اندر ہم لوگ بیٹھتے ہیں قاعدے کے اندر، اس طرح سے بیٹھتے. تو ایک کسی دیہاتی نے دیکھا حضور کو کہ اس طرح کھا رہے ہیں تو ماں ہاتھ کی جھیل تھا. ارے آپ کیسے بیٹھے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی جعلنی کریما ولم یجعلنی جبارا عنیدا. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بکری کا گوشت پیش کیا گیا تو آپ گھٹنوں کے بل ایسے بیٹھ کے کھانے لگے. تو دیہاتی نے کہا کہ یہ کیسے بیٹھے؟ تو اللہ نے مجھے شریف آدمی بنایا، مجھے کوئی ظالم نہیں بنایا، مجھے کوئی ضدی نہیں بنایا، ظالم نہیں بنایا. یہ کھانے کے آداب ہیں اور یہ ہماری روزانہ کی ضرورت ہے، روزانہ کی ضرورت. اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کتنی رعایت کرتے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا. اب تو پوری دنیا کے ہوٹلوں میں لکھا ہے واش یور ہینڈ بیفور یور میل. کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو. کیوں؟ انہوں نے ریسرچ کیا کہ آخر اس نبی نے کیوں اس طرح کا حکم دیا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو. ارے اب تو دنیا کے اسکولوں کے اندر، انگلینڈ کے اندر، ہسپتال کے اندر کام کرنے والوں کو 10 منٹ دیے جاتے کھانے کے بعد تاکہ تھوڑی دیر آنکھ بند کر کے لیٹ جاؤ قیلولہ کی نیت. یہ تمہارا 10 منٹ کا سونا رات کو دیر تک کام لگتا ہے، سمجھے؟ اس میں راحت ملتی آدمی کو. قیلولہ اس کا نام نہیں ہے کہ 1-2 گھنٹے سو جاؤ تب قیلولہ ہوگا. وہ تو تھوڑی دیر بھی آنکھ بند کر کے لیٹ گئے، آپ کا قیلولہ سنت ادا ہو گئے. اب آپ کہو کہ نہیں ہم کو تو 1-2 گھنٹے چاہیے، سنت کی نیت سے یہ تو کام کر لو. خیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کھانا کھانے کے بعد
اپنی انگلیاں چاٹ لیا کرو. لیکن آج تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ٹیشو سے ایسے. حالانکہ سائنس کی کتابوں میں نے پڑھا کہ اس میں وٹامن بی کمپلیکس ملتا ہے. وٹامن بی کمپلیکس جو پلیٹ کے اوپر جو ہوتا ہے, اس کو اگر ہم چاٹیں گے تو اسے وٹامن بی کمپلیکس. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں, ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر ہے, فرماتے اذا اکل احدکم طعاما فسقطت لقمته فليمت ما رابه منها ثم ليطعمها ولا يدعها للشيطان. کہا اگر کھانا کھا رہے ہو لقمہ گر گیا تو اٹھا کے صاف کر کے کھا لو, شیطان کے لیے مت چھوڑو اس کو. شیطان گروا دیتا ہے, شیطان اپنا حصہ لینے کے لیے گرا دیتا ہے, اور ہم کیا کرتے ہیں, جب اس میں ڈال دیتے. ایک عادت بنا لو, آپ کے دسترخوان کے اوپر اگر دانے گرے ہیں تو خود کھانے کی عادت ڈالو. کسی کے سامنے وہ بھی اٹھا کے کھا لو, کل آپ کا بیٹا بھی ایسا ہی کرے گا. ہاں اٹھا لے گا, گھر والے بھی کریں گے ایسا. اس میں کئی بیماریوں سے نجات ہے, پیٹ کی کئی بیماریوں سے نجات. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے کہ آدمی گرا ہوا دانا ایسے ضائع نہ کرے. ہم لوگ ربیش میں ڈال دیتے ہیں. ارے تمہیں نہیں کھانا ہے تو ایک کام کرو, چڑیا کے لیے سائڈ پہ رکھ دو, چڑیا کھا لے گی. ہمارا ربیش میں ڈالا ہوا وہ کچرے میں جائے گا, وہ سڑ کے رہے گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اکل احدکم, یہ روایت سنیں. آپ سوچئے کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمائی, لیکن اس زمانے میں ایسے رومال تو ہوں گے نہیں, ٹشو جو ہے آج کل ہے وہ تو ہوں گے نہیں اس زمانے میں. تو آج کل کی پیداوار. یہ حدیث سنیے, حضور نے فرمایا اذا اکل احدکم طعاما فلا یمسح من المندیل یدہ بالمندیل. جو آدمی کھانا کھائے تو اپنے ہاتھ کو رومال سے پوچھے نہیں, حتی یلعقها, یہاں تک کہ پہلے اس کو چاٹ لے انگلیوں کو, اور یلعقها, یا کسی کو چٹوا دے. فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة, اس لیے کہ اس کو پتا نہیں کہ کس کھانے میں برکت ہے, اس کھانے میں برکت ہے وہ پتا نہیں اس کو. ہمارے یہاں کھانے کے وقت ٹوپی پہننے کو ادب سمجھا جاتا ہے, بغیر ٹوپی کے کھانے بیٹھتے. نقل مفتی وسائل کتاب علامہ فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کی, اس میں لکھا ہے کہ کھانے کے وقت ٹوپی پہننا یہ ادب نہیں ہے کہ نہیں پہننا ہی پڑے گا. استنجا کھانے میں جاتے وقت ٹوپی پہننا یہ ادب ہے. ہم استنجا کھانے جاتے وقت ٹوپی باہر نکالتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں, اور کھانے کے وقت ٹوپی پہنتے. باتیں چھوٹی لگ رہی آپ کو, اتنی چھوٹی. ارے استنجا کھانے میں بغیر ٹوپی کے جاؤ گے تو آپ کو وساوس کی تکلیف ہوگی, وسوسے کی شکایت ہوگی. ہاں وضو کیا, کہا یار میرا وضو ہے کہ نہیں مجھے پتا نہیں. ابھی ایسی شکایتیں آتی ہے کہ لوگ وضو کرتے ہی کرتے گھنٹے لگا دیتے. بعض بچوں کی شکایت آئی اس طرح کہ نہاتا ہے تو گھنٹے تک نہاتا رہتا ہے. یہ وسوسے کی تکلیف پیدا ہے, شیطانی اثرات ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کے اندر ڈھیلاپن اختیار کرتے ہیں, ان باتوں کو اسے اگنور کرتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے کھانا کھایا اور لوگوں کو کس طرح سے سکھایا. آپ نے فرمایا کہ جب کھانا کھا لو تو کہو اللہم بارک لنا فیہ وابدلنا خیرا منہ, اللہ اس میں برکت دے اور اس سے بہتر عطا کر. عجیب بات ہے ایمان والے کے لیے کہ دونوں ہاتھ میں لڈو ہے, کھانا بھی کھا رہا ہے ثواب بھی لے رہا ہے, کھانا بھی کھا رہا ہے اور ثواب بھی لے رہا ہے. کیوں؟ حضور کے طریقے کو اپنا کر. ہاں وہ روایت کیا تھی؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے من اکل مع قوم تمرا فلا یقوم, جو آدمی لوگوں کے ساتھ مل کے کھجور کھا رہا ہے تو دو نہ اٹھاوے, مگر یہ کہ لوگ اجازت دے دیں تو پھر بات الگ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آدمی کھانا کھائے تو اس طرح سے کھائے کہ اپنے آپ کو محتاج سمجھے,
شیر کی طرح ایسا نہیں کہ جیسے ہمیں کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ انا عبد انما انا عبد اجلس کما یجلس العبد واکل کما یاکل العبد. بھائی میں تو ایک بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. میں ایسے بیٹھتا ہوں جیسے کوئی غلام بیٹھتا ہے، میں ایسے کھاتا ہوں جیسے کوئی غلام کھاتا ہے. ہاں اب آدمی اپنے کو بڑا سمجھے میں ہم تو کرسی پہ ہی کھائیں گے. کرسی پہ کھانا حرام نہیں، یہ بات یاد رکھ لو. ہمارے یہاں اس کو اتنا برا سمجھتے، گھمنڈ کے ساتھ تکبر کے ساتھ اگر آدمی بیٹھتا ہے کرسی پر غلط ہے. چار زانو بھی اگر تکبر کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ غلط ہے. ایک آدمی معذور ہے تو کرسی پہ بیٹھ کے کھائے، اور کچھ حالات ایسے کہ شادی میں چلے گئے کہا بھائی ہمیں تو نیچے بھی کھا. ہر جگہ تھوڑی اپنی بات کی، انہوں نے جو انتظام کیا بس اس سے تابع ہو جائے. لیکن یہ سمجھ کر کہ ٹھیک ہے ان کی سہولت یہ ہے. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر میں تھے تو جو ہوائی جہاز کا یا بحری جہاز کا جو کیپٹن تھا اس نے مولانا کی دعوت کی. تو دعوت کے اندر اوپر کے حصے میں سب کو کرسیاں اور ٹیبل رکھ کے بٹھایا. تو مولانا نے اس وقت کچھ کہا نہیں، بعد میں بتا دیا کہ یار اس طرح سے کھانے میں ہم کو اچھا نہیں لگتا. تو کہا دوسری دفعہ اس نے نیچے بٹھا کے کھلایا. ہم لوگ اگر نوٹس لیں، ہم سامنے والے کو سمجھائیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ حضور کے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کسی کو عداوت ہو. لیکن حکمت کے ساتھ اور یہ طلب کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم اپنائیں. علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ پیٹ لگا کر کھانا مکروہ ہے، اس سے پیٹ بڑا ہو جاتا ہے. ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کانو یکرہون ان یاکلوا اتکاء مخافۃ ان تعظم بطونہم، کہ لوگ پیٹ لگا کر کھانے سے بچتے تھے، اس کو ناپسند کرتے تھے اس بات کے ڈر سے کہ پیٹ بڑا ہو جائے. ہاں کہ بھائی پیٹ بڑا ہونے کے تو بہت سارے اسباب ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ پیٹ لگا کر کھائے گا مجھ سے، بہت ساری چیزیں ہوتی. خیر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں بتلائی کہ کھانا کس طرح سے کھایا جائے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اپنے سامنے سے کھائے اور اس طرح کی کوئی حرکت نہ ہو، انگلیاں چاٹ لے اپنی، اور پیالے کو بھی صاف کر لے. اب تو پیالے کیا پلیٹ کو بھی صاف کر لے. پلیٹ بھی وہی کاغذ والے آتے کہ پھینک دو، یوز اینڈ تھرو، یوز اینڈ تھرو. حالانکہ آپ کو معلوم ہے اگر آپ نے پلیٹ کو صاف کر لیا، روایت ہے کہ وہ پیالہ آپ کے لیے استغفار کرے گا. وہ پیالہ استغفار کرے گا. اور دوسری ایک بات روایتوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرم کھانا نہیں کھاتے تھے. ہمیں تو زیادہ سے زیادہ گرم چاہیے کہ اس میں لذت زیادہ آتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں. حالانکہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پلیٹ لایا گیا جس میں کھانا خوب گرم گرم تھا. آپ نے فرمایا ان اللہ لم یطعمنا نارا، اللہ ہم کو آگ نہیں کھلاتا ہے، اس لیے ٹھنڈا کھانا کھاؤ. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داغنے کو ناپسند کرتے تھے، یعنی بدن کے اوپر آگ لگانا یا کوئی لوہا لگانا، گرم گرم سریا لگانا، اس کو حضور ناپسند کرتے تھے. اور گرم کھانے کو بھی حضور ناپسند کرتے تھے. اور فرمایا علیکم بالبارد، تم ٹھنڈا کھانا اپنے اوپر لازم کرو، ٹھنڈا کھایا کرو. فإنہ ذو برکۃ، فإنہ ذو برکۃ، ٹھنڈے کھانے میں برکت ہوتی ہے. اور گرم کھانے میں وإن الحار لا برکۃ لہ، گرم کھانے میں کوئی برکت نہیں. آپ کہیں گے کہ گرم کھانا زیادہ کھایا جاتا ہے، ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ گرم کھانا زیادہ کھایا جاتا ہے. لیکن ایک بات بتاؤں میں، آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ ٹھنڈے کھانے کو لازم پکڑو؟ گرم کھانے سے ایک بیماری پیدا ہو، وہ یہ کہ آدمی کے منہ سے بدبو آتی ہے. ایسی بدبو آتی ہے کہ لوگ اس کے پاس بیٹھنے کو بھی گوارا نہیں. ایک تو ہم لوگوں نے مسواک کرنا چھوڑ دیا، کھانے کے بعد مسواک بھی کرنا چاہیے. ایک آدمی نے اپنی اس کے اندر کلپ میں بیان کیا، ایک مسلمان نے، کہ 10 سال کے بعد وہ وقت آنے والا ہے کہ جتنے بھی یہ ٹیوب ہے وہ سب ختم ہو جائیں گے. مسواک کی انڈسٹری چلے گی 10 سال کے اندر، اس لیے کہ
جو مسواک کرتے ہیں اللہ رب العزت اس مسواک کی برکت سے بدن میں کچھ کیمیکل تیار کرتے ہیں اور اس کیمیکل کی وجہ سے انسان کی باڈی کنٹرول میں رہتی ہے. آج ہم مسواک ہی نہیں کرتے اور یہ ٹوتھ پیسٹ کی وجہ سے وہ کیمیکل بند ہو جاتا ہے نکلنا. وہ اتنا بھاری لفظ انہوں نے کہا مجھے تو یاد نہیں رہا کہ وہ کون سا کیمیکل ہے, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک کرنا اور ہر وقت مسواک کرنا, نسائی شریف میں ایک روایت آئی اور اس کا ہیڈنگ یہ لکھا کہ السواک عند کل وقت, ہر وقت مسواک کرنا. یہ تو ہیڈنگ ہے. اس ہیڈنگ کے نیچے جو حدیث لائے وہ یہ ہے کہ جب بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے مسواک فرماتے تھے. تو اس کا کنیکشن ہیڈنگ کے ساتھ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں آنے کا کوئی بھی وقت ہوتا تھا, صبح آئے دوپہر آئے رات کو آئے کبھی, اور جب بھی آتے مسواک کرتے, لہذا ہر وقت مسواک کرنا سنت. کتنی اچھی بات. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہت زیادہ گرم کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع مکروہ قرار دیا, تو جس کی ایک وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ اس کی وجہ سے آدمی کے اندر بدبو پیدا ہو, اور یہ بدبو بیوی کے لیے بھی نفرت کا باعث بنتی ہے, اور اگر بیوی میں یہ بات ہے تو شوہر کے لیے نفرت کا باعث, اور اپنے ہم نشینوں ساتھیوں کے ساتھ جو بیٹھنے والے ہیں ان کو بھی نفرت کا باعث. ارے یار سے کیا بات کریں گے, ہر وقت اس کے بات آتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا ٹھنڈا کھانے کو پسند فرمایا. اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ آدمی کھانا کھا کے بھاگ جاتا ہے, اٹھ جاتا ہے. جب تک اپنے ساتھی کھانے سے فارغ نہ ہو جائیں وہاں تک اٹھنا نہیں چاہیے. اس کے لیے بھی ایک حدیث ہے, حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذا وضعت المائدۃ, جب دسترخوان رکھا جاوے, فلا یقوم الرجل, آدمی کھڑا نہ ہو جائے, وہی شبیہ اگر اس کا پیٹ بھر گیا ہے پھر بھی کھڑا نہ ہو جائے, حتی یفرغ القوم, یہاں تک کہ لوگ فارغ ہو جائیں. اس کے تحت لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرا جو آپ کا ساتھی وہ شرما جائے, آپ کی وجہ سے وہ کھانا کم کھائے گا, لیکن یہاں تو کچھ ایسا کہ اسے بات ارے اپنا کھا لیا ہو گیا چلو. یہ سارے آداب ہیں. جس آدمی کی زندگی میں آداب نہیں ہوتے وہ اور جانور میں کوئی فرق نہیں, اس لیے کہ جانور کہاں پلیٹ لے کے کھاتا ہے. جانوروں کے اندر اور انسانوں میں یہی فرق ہے. ہاں, اور خصوصاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں اگر ہم ماڈرنائز کے پیچھے جائیں گے, کھڑے کھڑے کہیں بھی کھا لیا, تو جانور بھی کھڑے کھڑے کہیں کھا لیتا ہے, اس کے بھی کوئی کھانے کی لمٹ نہیں ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں صرف نماز روزہ زکوٰۃ اسی پر نہیں ہے, بلکہ آپ کی حدیثوں کے اندر کھانے کے پینے کے ساری باتیں بیان کی گئی کہ کھانا آدمی کھائے تو پھر کھانے کے فوراً بعد پانی نہ پیے. یہ بھی حدیث ہے کہ کھانے کے فوراً بعد پانی نہ پیا جائے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 47 منٹ کا ٹائم لکھا ہے, اتنے تک حدیث سنیے. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشرب علی طعامہ, حضور اپنے کھانے کے اوپر پیتے نہیں تھے, کچھ پانی وانی نہیں پیتے. لئلا یفسدہ, آدمی کھانے کے بعد پانی پیے گا تو ڈائجسٹ سسٹم اس کا گڑبڑ ہو جائے گا. ہمارے حضرت فرماتے استاد مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ آدمی کا معدہ ایسا پمپنگ کرتا ہے, چل رہا ہے, اور آپ نے کھانے کے بعد پانی ڈال دیا وہ ٹھنڈا ہو جائے گا. آپ پھر اس کو دوبارہ سسٹم سے شروع کر دیں. اب چاہے آپ ٹھنڈا پانی پیو یا گرم پانی پیو, دونوں کا ایک ہی حکم ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے بعد, اور دوسری بات کھانے کے فوراً, یہ روایت میں یہ بھی ہے کہ کھانے کے فوراً بعد سویا بھی نہ جائے, جس کی وجہ سے آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے. آدمی کھانے کے فوراً بعد سوتا ہے تو ڈائجسٹ سسٹم تو گڑبڑ ہوتا ہی ہے, لیکن اس کی وجہ سے آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے. اور ابھی میں نے روایت میں دیکھا کہ آدمی ایسا سوتا ہے تو مزہ تو آتا ہے تھوڑی دیر, لیکن لوڑ آتا ہے دل کے اوپر, آدمی کے دل کے اوپر بہت بھاری بوجھ پڑتا ہے.
تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری روزمرہ کی زندگی، کھانا پینا سونا، یہ ساری چیزیں ہماری روزانہ کی زندگی کے حالات ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں کیا کیا چیزیں آپ اوائڈ کرتے تھے اور کن چیزوں کو آپ ترجیح دیتے تھے۔ اس لیے بیماریاں بھی جلدی آ رہی، حالات بھی اس لیے جلدی آ رہے، اس لیے کہ ہم نے سنتوں کو سنتیں سمجھائی نہیں، بس ہم نے اسکالر نے کہہ دیا یا کسی انگریز نے کہہ دیا، ہم اس کے اوپر یقین رکھیں گے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی طب نبوی دیکھو تو پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن حالت میں کیا کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بناوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔